خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ پروگرام فاروق اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے۔ شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں عمر اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے۔ فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسرا بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت فاروق اعظم مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل، دین اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر آپ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ در حقیقت پروگرام فاروق اعظم آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے معزز مہمانوں کی جانب۔ آج ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آج کی نشست میں پھر آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ پہلی نشست میں بھی ہمیں شرف یاب کیا تھا، آج ایک دفعہ پھر یہ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ اکٹھے تشریف فرما ہیں۔ آستانہ عالیہ ساہو چک سیالکوٹ کے سجادہ نشین ہمارے مشفق و مہربان جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں دنیا نعت کے بہت معروف ثنا خان، جنہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نعت اور صفت و ثنا کی بدولت عزتوں سے نوازا ہے۔ ARYQ TV کے اینکر پرسن بھی ہمارے برادر محترم الحاج محمد افضل نوشاہی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ افضل بھائی خوش آمدید۔ آپ کی نعت شریف سے ہی ہمیں آج کی پاکیزہ نشست کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے، پیش فرمائیے گا۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور ہر ہنسی حسین محمد سے خیرات طلب، ہر ہنسی حسین محمد سے خیرات طلب، ایک
ایک بھی چہرہ تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، ایک بھی چہرہ تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور تیری امت کے سوا اور کسی امت میں، تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا، کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور وہ ہے یثرب و مدینے میں بدلنے والے، وہ ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والے، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افضل بھائی ماشاء اللہ، خوبصورت۔ ناظرین مکرم، پروگرام فاروق اعظم آج 5واں پروگرام ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے۔ آج کے عنوان پر روشنی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک جانثار صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی موقع پر کوئی مشورہ دیا تو اللہ نے آیت بنا دی، کسی بات کے بارے میں اشارہ دیا تو اللہ نے حکم اتار دیا۔ انہی خوش نصیبوں میں ہمارے ممدوح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ آپ کی رائے کی موافقت میں اور تائید میں کئی مواقع پر کلام مجید کی آیات اتری، آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکس حسن و کمال محمد است، سبحان اللہ، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، صلی اللہ علیہ حیدر بہار باغ خصال محمد۔ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک شعر فارسی کا میں اور میرا دل چاہ رہا ہے ارشاد۔ پیش کروں۔ یہ چونکہ مخدوم امم سید حجویر حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح، ارشاد ہو۔ اور خواجہ غریب نواز کا کہا سبحان ہوا ہے، اللہ، ابو بکر ہم چکابہ سبحان اللہ، عمر در طواف او، ہاں 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 ہاں، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، دیکھیے سبحان صفدر صاحب، یہ جو سوال ہے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقات کا. اس کا پس منظر یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں محدث ہوا کرتے تھے. صحیح. محدث ایک لفظ محدث ہے، محدث حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں. محدث کی ابھی میں ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں. ارشاد ہو. کہا محدث ہوتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر ہے. اللہ اکبر. اب وہ محدث وہ ہوتا ہے، یعنی سرکار نے یہ حدیث میں بھی ہے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تو وہ نبی نہیں ہوتے تھے، وہ رسول نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے دل پر رب کا کلام اترتا تھا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. سبحان فرشتے اللہ. ان کی طرف پیغام لاتے تھے، اس کو محدث کہتے ہیں. دل پر القاء ہو بات. تو حضرت فاروق اعظم ان ہستیوں میں سے ایک. اللہ اکبر. اسی تناظر میں اس حدیث کو سمجھیے، ان اللہ جعل الحق کا علی لسان عمر و قلب ہی. دوسری روایت میں اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. سبحان اللہ. فاروق سبحان اللہ. اعظم جو سوچتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے. اب اس لیے یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف معاملات میں مختلف مواقع پر جب صحابہ سے، اپنے وزراء سے، اپنے مشیروں سے جب مشاورت کی، اللہ کا حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ صحیح. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اچھا، حالانکہ فیصلہ وحی سے ہوتا تھا، ڈائریکٹ اللہ کا حکم حضور کے پاس آتا تھا، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے پورا نظم سکھایا جا رہا تھا کہ ہر حکمران کو، ہر بڑے کو اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. اس میں بے شمار برکات ہے. بالکل. اب جب مشاورت ہوئی، مختلف صحابہ رائے دیتے، فاروق اعظم بھی اپنی رائے پیش کرتے، تو اکثر مواقع پر ایسا ہوا محدثین نے اور سیرت نگاروں نے تفصح کے بعد، تتبع کے بعد، استقراء کے بعد، خاص طور پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ. تقریباً 2 درجن وہ مقامات نقل کیے ہیں جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں جو رائے پیش کی تھی، اللہ نے اس کے مطابق ہی قرآن کی آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پردے کے احکام حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل ہوئے. شراب کی حرمت کے احکام فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل ہوئے. بدر کے قیدیوں کا فیصلہ وہ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اور فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب قربان جائیے اس عزت والی ہستی کی عظمت پر، ان کے فضائل پر، ان کی برکات پر، جن کی رائے کو اللہ قرآن کی آیت کی شکل بنا دیتا ہے. ہم فقیروں کا سلام جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں. یہاں ایک مختصر خلیفہ پھر خیر مقدم ہے پروگرام فاروق اعظم. آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار اور آپ کے فضائل و برکات کا روشنی اور آگاہی کا سفر ہے. ARYQ TV کی جانب سے گفتگو کا آغاز ہمیشہ کی طرح بڑا پائیدار فراہم کر دیا ہمیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے. اب بڑھنا ہے ہمیں جناب علامہ پیر عرفان الہی صاحب کی جانب. پیر صاحب قبلہ، نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق کی محبت اور فاروق اعظم کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو جانبین کی محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں محب اور محبوب کا یہ جو تعلق ہے اس کو کچھ مثالوں سے آپ واضح فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب. دیکھیں، ہر بندہ مومن کی خواہش ہے کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی گزارے، درست، اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل اختیار کرے. بالکل صحیح. اب جب ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مومنین کے امام ہیں، کیا کہنا ہے، اور جو مومنین جن کو دیکھ کر اپنا کردار اپناتے ہیں، کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہیں تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر تمہیں میرے ساتھ کتنی محبت ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. تو جناب فاروق اعظم منظر اور عرض موقع ہوگا کرتے وہ ہیں مفتی صاحب. ہائے ہائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر. مال سے زیادہ
اولاد سے زیادہ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر اپنی جان سے زیادہ. ہائے ہائے ہائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جان سے زیادہ نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر عمر سنو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. اللہ. تو جناب فاروق اعظم فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو عمر کو جان سے بڑھ کر بھی آپ کی محبت عزیز ہے، کیونکہ عمر تو ایمان چاہتا ہے اور آپ کی غلامی چاہتا ہے. سبحان اللہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت رسول، عشق رسول میں اس طرح کی وارفتگی ہے کہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے حجر اسود میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے کریم نے تمہیں چوما ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، سبحان اللہ. تیرے نقش پا کی تلاش تھی ہائے ہائے جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اللہ اکبر. حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات طیبہ، وہ خلافت کے امور ہوں، وہ دنیاوی امور ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہو، ہر معاملے میں آپ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارا. اور مدینہ طیبہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر ایک شے، ہر نسبت کا آپ نے احترام کیا اور اسی احترام میں اپنی زندگی گزارتے رہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت پیر صاحب. مفتی صاحب قبلہ جب پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جب کہا نا کہ ابھی جان سے بڑھ کر نہیں ہے، تو اس موقع پر مجھے بڑا خوبصورت تو منظرنامہ میں خیالات میں ویژوالائز کر رہا تھا اس ماحول کو. پھر ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ ہم اہل دل کو ملی ہے بس یہی تعلیم. ہم اہل دل کو ملی ہے بس ایک یہی تعلیم، نبی کا نام سنا اور خم سر تسلیم. کیا بات. نبی کا حکم سنا اور خم سر تسلیم. مفتی صاحب قبلہ یہ تو ذکر تھا نبی کریم علیہ السلام سے آپ کی محبتوں کا، اور پھر جو جوابی محبت حضور عنایت فرماتے وہ بھی پوری ملت اور امت جانتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ کنٹریبیوشنز کا، کچھ کریڈٹس کا بیان کیا جائے جو حضرت عمر فاروق اور ان کے گھرانے کی طرف سے دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کی گئی ہیں. ان کے گھرانے کی، ان کے خاندان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں؟ بہت اہم بات، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو کنٹریبیوشن زیادہ ریاست کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے، سلطنت کے حوالے سے. نارملی ایز این ایڈمنسٹریٹر ان کا کردار بہت زیادہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے فضائل کا سمندر تو بڑا گہرا ہے. آپ نے اہم پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے. اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کسی کے علمی قد کاٹ کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اس کے استاذ کو دیکھا جاتا ہے اور شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. تو استاذ وہ ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں. براہ راست فاروق اعظم ان سے پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے میرے مصطفیٰ کے تلامذہ ہیں. حضرت حیدر کرار ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، فاروق اعظم ہوں، صدیق اکبر ہوں. اور تلامذہ میں پتہ کون کون آتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کے تلامذہ میں جتنی فقہ رائج ہیں، ان فقہوں کا جہاں جا کے تانا بانا ملتا ہے وہ تین بڑی ہستیاں ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں فیض یافتگان ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور تینوں عبداللہ ہیں. تینوں عبداللہ ہیں. عبادلہ ثلاثہ، یہ بڑی خوبصورت عبادلہ ثلاثہ، ان کو کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا تعلیم و تعلم کی اصطلاح میں عبادلہ ثلاثہ. کیا کہنا تینوں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حبر الامہ امام المفسرین ہیں. حضرت میرے مصطفیٰ کے بھی چچا زاد ہیں، مولا علی کے بھی چچا زاد ہیں. اور حضرت، اب یہ مطلب نہیں کہ فاروق اعظم کے شاگرد ہیں. حضرت ابن عباس جو ہیں مولا علی کے سب سے لاڈلے شاگرد ہیں، اور براہ راست جتنا پڑھا ہے اس کو تو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں براہ راست، فاروق اعظم بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے. فاروق اعظم توجہ آپ کی زیادہ اس طرف تھی، لیکن آپ نے اس معاملے میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. پریکٹیکلی بھی، مثال کے طور پر یہ ائمہ کے لیے، مؤذنین کے لیے باقاعدہ سے مشارے جس دور میں مقرر ہوئے ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. بالکل. یعنی جب انسٹیٹیوشن بنائے جا رہے تھے
اور پھر آپ نے خاندان کی بات کی تو حیران ہوں گے، جس طرح میں نے کہا نا 3 بڑی ہستیاں ان کے شاگرد ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے صاحبزادے ہیں نا، ان کے بارے اہل علم کی رائے پتہ کیا ہے؟ ان کی مرویات کو اگر حدیث کی کتابوں سے الگ کر لیا جائے تو صفحات خالی باقی رہ جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ کہلواتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مجتہد صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، مفسر اتنے بڑے، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر یعنی اجلہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سینئر صحابہ میں، مفسر اتنے بڑے کہ صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 14 برس لگا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 14 برس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ جو فاروق اعظم کی صاحبزادی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بہت بڑا کردار ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم لینے میں۔ یہ 2 ازواج مطہرات میں، ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ یوں کہہ لیں کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے تھرو امت تک پہنچا ہے۔ اور آخری بات، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، بھتیجے، پوتے، پڑپوتے سارے اتنے بڑے بڑے عالم اور اتنے بڑے بڑے فقیہ اور مجتہد تھے کہ انہیں آپ علم کے جبال اور رجال کہہ سکتے۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، جن کا جس خاندان کا جد اعلیٰ عمر فاروق ہو، بیٹا عبداللہ ابن عمر ہو، واہ واہ، تو علامہ صاحب اس خاندان میں جو ہیرے موتی اللہ عطا کرے گا، اس کی مثال اور ان کی تعریف ہم ہیچ مدانوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ پیر صاحب قبلہ، آج کیونکہ ہمارا 5واں پروگرام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے، ہم نے مقدور بھر کوشش کی کہ جتنا ممکن ہو سکا ہے ان تمام پروگرامز میں ٹرن بائی ٹرن مختلف عنوانات کے تحت سیرت و کردار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو روشنی اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نے ڈالی ہے، ہم نے تو صرف اس کو آگے ناظرین تک پہنچایا ہے۔ کچھ شہادت کے احوال جو ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا حالات و واقعات ہیں، وہ کیا مسائل ہیں، مصائب ہیں کہ جس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک المناک حادثہ رونما ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا آگاہی دیتے ہیں؟ جی بالکل، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 برس کی عمر مبارک ہے، اور فیروز مجوسی جو کہ چند دن قبل آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے معاوضہ زیادہ لیتا ہے، اور لہذا اپنا اس کو کہا جائے کہ مجھ سے جو رقم لیتا ہے اس کو کم کرے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم فن گری جانتے ہو، کام کرنا جانتے ہو، اچھا اس کو سمجھتے ہو، تو 4 درم یومیہ تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات اس نے اپنے دل میں اور ذہن میں بٹھا لی کہ چند دن بعد جب نماز فجر کے لیے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ بھی شخص جو ہے انہی صفوں میں چھپا ہوا اور خنجر کے ساتھ آ کر آپ پر وار کرتا ہے۔ جناب فاروق اعظم پر جب وار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور صحابہ کو بھی زخمی کرتا ہے، اور پھر جب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اپنے ہی خنجر سے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ فیروز مجوسی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے شکر یہ ادا کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آتش پرست ہے۔ اور شہادت کے لیے آپ کی دعا تھی، ہر روز آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا ہو اور اسی شہر رسول میں موت عطا ہو، اللہ اکبر، مدینۃ المنورہ میں ہی موت عطا ہو۔ جب یہ کنڈیشن بنی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فقیہہ محدثہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں بھیجا کہ عمر آپ کا غلام ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ اس کو نصیب ہو۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات اتنی ہیں
دین اسلام کے لیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو وہ میں ان کو دیتی ہوں۔ صحیح۔ 4 دن کے بعد 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوتا ہے، 23 ہجری 22 ہجری اور 1 محرم 23 ہجری بروز ہفتہ، اور 1-2 روایت میں نے پڑھا ہے بروز اتوار آپ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ پھر ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیا جائے بعد میں بھی، کہ تاکہ ممکن ہے اس وقت وہ مجھے امیر المومنین سمجھ کر فرط محبت میں یہ فرما دیا ہے، لیکن دوبارہ پھر پوچھ لیا جائے۔ اب آخری وقت جو وصیت ہے وہ ہے آپ کا سب سے پہلے ہمارے لیے ناظرین کے لیے یہ بات بڑی توجہ کی جو ہے حامل ہے کہ آپ اس وقت آپ کے اوپر 86,000 درہم کا قرض تھا۔ اللہ اکبر، آپ 22 نے لاکھ اپنی مربع کلومیٹر کا حکمران ہے، کا سربراہ اور 86,000 درہم کا قرضہ۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور بہت کم یہ ہماری سماعتوں تک یہ بات آئی۔ اور اس وقت آپ نے اس وصیت کو ضروری سمجھا، اللہ اکبر، یعنی وہ ضروری سمجھا، ذمہ لگایا، ضروری سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ 86,000 درہم کا جو قرض ہے وہ میری جائیداد سے پورا کیا جائے، اگر اس سے نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے کہ جو قریش ہیں ان کو کہا جائے اور وہ جو ہے اس کو ادا کیا جائے، ہر صورت ادا کیا جائے۔ تو آپ کی یہ سب سے بڑی وصیت تھی اور آپ کے صاحبزادے نے اس کو ادا کیا، اور پھر آپ نے جان آفریں کی سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو اس قبر انور میں اتارا۔ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوا؟ شہادت کے احوال بیان کیے پیر صاحب قبلہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کے اس 5ویں پروگرام میں، اور جب وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے ناظرین تو شہادت کے کچھ احوال اور مزید کچھ باتیں ہم مفتی صاحب قبلہ سے جانیں گے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ARYQ-TV پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات، آپ کے خاندان، نبی کریم علیہ السلام سے آپ کی قرابت اور نبی کریم علیہ السلام کی آپ سے محبت اور جانبین کی دونوں سے محبت، ان کی شہادت کے احوال تک اب سلسلہ پہنچا ہے۔ تو میں مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا شہادت کے احوال میں سے ہمیں مزید کچھ ایمان افروز باتیں ایسی ارشاد فرمائیں جس سے ہمارے دلوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا سکہ اور گہرا ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس شخصیت کے نام لیوا ہیں اور کس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ پیر صاحب ابھی بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی تھی، اور بخاری شریف کی ہے اور پہلی جلد اور صفحہ نمبر 520 ہے۔ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ تو وہ روایت یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس روایت کے کہ کہتے ہیں چاہنے والوں کا ایک ہجوم تھا، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑے کربناک لمحات تھے اور بڑی غم و اندوہ کی کیفیات تھیں، تو وہاں ہجوم تھا۔ کہتے ہیں سارا ہر ایک اپنے انداز میں فاروق اعظم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، میں بھی کھڑا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا اچانک اس ہجوم میں، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں سر جھکا کے کھڑا تھا تو میں نے دیکھا نہیں کون، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ پہلا جملہ یہ کہا فاروق اعظم کے جسد اطہر کی طرف اشارہ کر کے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے یقین ہے اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں نے آپ کا اور ابو بکر کا جتنا کثرت سے مصطفیٰ کی زبان سے ذکر سنا ہے کسی اور کا نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے تھوڑا کریز ہوا، تجسس ہوا، یہ بندہ کون ہے جس نے آتے ہی فاروق اعظم کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ پھر ایک جملہ جو انہوں نے کہا تو میں مجھ سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے دیکھا مڑ کے کہ وہ کون ہے۔ جملہ کیا کہا پیر صاحب قبلہ؟ جملہ یہ ہے، نشائی صاحب توجہ کرنا، جملہ یہ ہے کہ آنے والے نے کہا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے، ما خلفت احدن احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک، فاروق اعظم آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں پسند کرتا ہوں کہ اس کے عمل لے کر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، اس جیسے عمل لے کر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ آپ سے بڑھ کر اور کوئی بندہ نہیں جس جیسے عمل، جس کا نامہ اعمال
لے کر میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرا صبر جواب دے گا میں دیکھوں یہ ہے کون. فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے موڑ کے دیکھا تو وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم تھے, جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں قصیدے پڑھ رہے تھے. اور یہ صحیح بخاری شریف ہے, پہلی جلد صفحہ نمبر 520 سے حدیث شروع ہوتی ہے, 521 میں ختم ہوتی ہے. اور پھر شہادت کی بات یہاں تک ہے, دیکھیے تو شہادت کی خبر میرے مصطفیٰ نے دے دی تھی. وہ حدیث پہلے بھی کسی سیشن میں بیان ہوئی کہ جب احد کے سینے پر میرے مصطفیٰ آئے اور مصطفیٰ کے ساتھ صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, تو احد رقص کرنے لگا تھا, محبت میں جھومنے لگا تھا, اپنے بخت پہ ناز کرنے لگا تھا. تو میرے مصطفیٰ نے ایڑی لگائی, فرمایا اُثبت احد فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. سبحان اللہ. فرمایا احد ٹھہر جا, جانتا نہیں تجھ پر کون ہے, ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں. تو نبی ہیں, صدیق تو صدیق ہیں. شہید حضور کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو زندہ و جاوید باقید حیات سامنے کھڑے ہیں, فاروق اعظم, عثمان غنی. انہوں نے نہیں کہا حضور آپ ہم زندہ ہیں, آپ شہید کہہ رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی نگاہ قیامت تک کا ہر منظر دیکھ رہی ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب قبلہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور نبی کریم علیہ السلام کی مہربانی سے اور ممدوح مکرم جناب فاروق اعظم کی نظر ناز کے یہ تصدق سے ہمیں 5 پروگرامز پیش کرنے کی سعادت مل گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور جن کی شان میں سارے قصیدے پڑھے ہم فقیروں نے حاضری دی وہ بھی نظر کرم فرمائے, اور قیامت والے دن ہمیں بھی جو فاروقی محبت رکھنے والے لوگ ہیں اس صف میں ہمیں شامل فرما دے. یہ 5واں پروگرام ہے جو آپ ترتیب وار آج ہم نشر کرنے کے قابل ہوئے اللہ کی توفیق سے. آپ آج کی اس نشست کا یا اوورال اس کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں, اس کا خلاصہ کیسے نشر کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, عنوان فاروق اعظم کے لیے؟ جی دیکھیں ناظرین نے 5 دن پروگرام سارے سنے. مدینہ طیبہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. ایک شخص نے ایک عورت کو پکڑا اور کھڑے کر کے چراہے میں کہنے لگا میں تم پر فریفتہ ہوں. اس نے کہا کہ 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو اور 40ویں دن میں تمہارا یہاں انتظار کروں گی. اللہ اکبر. 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے جناب فاروق اعظم کی زبان سے قرآن سنتا ہے, اس زبان سے قرآن سنتا ہے کہ جس زبان نے مصطفیٰ سے قرآن سن کے یاد کیا ہے. جناب فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن نماز پڑھتا ہے اور 40ویں دن اسی چوراہے پہ وہ عورت کھڑی ہے اور وہ نظریں جھکا کے آ رہا ہے. اس نے اس کو روکا تو اس نے کہا اب میں 40 دن جناب عمر کی زبان سے قرآن سن بیٹھا ہوں, میں 40 دن جناب عمر کے پیچھے رب کی بارگاہ میں سجدے کر چکا ہوں, اب میں تمہیں دیکھنے کی تاب اور سکت نہیں رکھتا. آج ہمارے لیے بھی لازم یہ ہے کہ جب ہم ذکر فاروق اعظم کریں اور ذکر فاروق اعظم سنیں, ہمارے کردار میں ہماری گفتار میں سیرت فاروق اعظم کے پہلو بھی جگمگانے چاہیے. اور جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, یہ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے آج 5واں پروگرام اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم نشر کرنے کے قابل ہوئے, اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ARYQ TV کے ذریعے. بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جن کا قد آسمان سے بھی اونچا ہو, جن کے ذکر عرش اولا پر بھی ہوں, فرش زمین پر چاروں طرف ہوں, ہم تو اس آسمان مرتبت شخصیت کے قد کا احاطہ نہیں کر سکتے, ان کے اوصاف کو مقید نہیں کر سکتے, تو پھر ہم یہ سلسلے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ زندہ قوموں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اپنے آبا, اپنے اجداد, اپنے اسلاف, اپنے ہیروز اور اپنے محسنین کا ذکر ہمیشہ اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں.
1400 سال سے یہی وتیرہ رہا، یہی طریقہ رہا، یہی شیوا رہا امت مسلمہ کا، اور حق پرستوں کا یہی شعار رہا کہ انہوں نے ان محسنین کے ذکر کو بھلایا نہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے ساتھ وفا کی، کنٹریبیوشنز پیش کیے، قربانیاں دیں، ایثار کیے، اور دنیا کو بتایا کہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کیا ہیں۔ انہی آسمان مرتبت شخصیات میں ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہم ان کے اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سارے پروگرامز اس لیے پیش کیے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جا سکے۔ ایک دو اشعار سنیے اور پھر اس کے بعد معزز مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ جناب الحاج افضل نوشاہی اپنی منقبت پیش کریں گے۔ جناب حسنی سید کے 2-3 اشعار، مفتی صاحب قبلہ، پیر صاحب اور نوشاہی صاحب۔ خسروی کیسری اور نہ زر چاہیے، خسروی کیسری اور نہ زر چاہیے، میرے مولا ولائے عمر چاہیے، میرے مولا ولائے عمر چاہیے، کر سکوں میں ثنائے مراد نبی، مالک ہر ہنر وہ ہنر چاہیے، مالک ہر ہنر وہ ہنر چاہیے، منتخب تو ہوا جب نبی نے کہا میرے مولا مجھے ایک عمر چاہیے، میرے مولا مجھے ایک عمر چاہیے، طرز حسان میں لکھوں مدح عمر، طرز حسان میں لکھوں مدح عمر، یہ شرف مجھ کو پھر عمر بھر چاہیے، یہ شرف مجھ کو پھر عمر بھر چاہیے، لوح افلاک پر لکھنی ہے منقبت، مجھ کو جبریل کا ایک پر چاہیے، مجھ کو جبریل کا ایک پر چاہیے، خط کو پڑھتے ہی دریا بہے گا مگر، خط کو پڑھتے ہی دریا بہے گا مگر، لہجہ فاروق سا پر اثر چاہیے، لہجہ فاروق سا پر اثر چاہیے، اور دوش مرسل پہ حسنین بیٹھے ہوں جب دیکھنے کو عمر کی نظر چاہیے، ابن خطاب کی دل میں رکھے ولا جس کو بھی لطف گنج شکر چاہیے، ہو سفارش میری شاہ سے یا عمر، شہر طیبہ میں حسنی کو گھر چاہیے، شہر طیبہ میں حسنی کو گھر چاہیے، گھر چاہیے۔ جناب افضل نوشاہی منقبت گزار ہوتے ہیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، اسلام کی عزت ہے بڑی آپ کے دم سے، اسلام کی عزت ہے بڑی آپ کے دم سے، سرکار کی ان مانگی دعاؤں کا اثر ہے، سرکار کی ان مانگی دعاؤں کا اثر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، شیطان بھی ہے بت سے بدل لیتا ہے رستہ، شیطان بھی ہے بت سے بدل لیتا ہے رستہ، شیطان بھی ہے بت سے بدل لیتا ہے رستہ، جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، اور اسلام کے ہر معرکہ کے فاتح و غازی، اسلام کے ہر معرکہ کے فاتح و غازی، غزوہ ہے
احد کا یا وہ میدان بدر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ بولا غیب پہ ہیبت ہے تو ابو جہل پہ لرزا، بولا غیب پہ ہیبت ہے تو ابو جہل پہ لرزا، یوں کفر کے آگے جو رہا سینہ سپر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔